اور جناب آغا جان یہ مشاجرات صحابہ جو ہے ہاں اس کے بارے الکف میں عما شجر بین الصحابہ، انہوں نے ایک اصول بنایا الکف عما شجر بین الصحابہ کہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے اس کے متعلق کچھ نہ بولو ٹھیک ہے نا، ان کی روسیائی ہے، اسی لیے یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت قرآن نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے متعلق کچھ نہ بولو، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھئی۔ یہ تاریخ اسلام میں اسلام پہ کیا گزرا ہے، سنت پہ کیا گزرا ہے، وہی جو صحابہ نے اسلام کے ساتھ کیا اس کو سمجھنے کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ اصول بنایا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، نزاع ہوا ہے، اس کے متعلق نہ بولو، نہ لکھو، نہ سوال کرو، کوئی سی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم سوال کریں کہ صحابہ کے پاس یہ جھگڑا ہوا تھا تو اس جھگڑے میں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، جو طرف باطل ہے وہ تو کافر ہے، وہ ایک طرف تو جو طرف باطل ہے وہ تو کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالبکم، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لڑے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ کافر ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالے اس کے کفر میں شک ہے۔ جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار نکالا ہے انہوں نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالا، تو اس لیے کہ یہاں پہ کفر بہت واضح ہے، اور جن حضرات کا کفر واضح ہو جاتا ہے وہ ان سے ان کے مذہب بطلان ثابت ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹی اصول لے کے آگئے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان جو مشاجرہ ہوا ہے اس کے متعلق ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ بھائی کس دلیل پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ کیوں گفتگو نہیں کریں گے؟ کوئی حدیث ہے دکھاؤ، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آیت قرآن نہیں ہے۔ وہی تاریخ اسلام ہے، حقیقت اسلام ہے، اس کو ہمیں جان لیں کہ اسلام پہ کیا گزرا ہے۔ کہتے ہیں ہم اس کے متعلق گفتگو نہیں کریں گے۔ گفتگو کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان صحابہ کی قبائح واضح ہوں گے، ان قبائح سے ان کے مذہب کا بطلان لازم آئے گا، اس لیے اس جھوٹے قاعدے کا انہوں نے تاسیس کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی عزیزو، یہ کتاب ہے سنن ہے ابن ماجہ، ابن ماجہ صاحب کی سنن، ٹھیک ہے۔ یہ الکف عما شجر بین الصحابہ، اس کی وجہ یہ ہے، اصلی وجہ جو ہے سنن ابن ماجہ آپ نے دیکھا نا، یہ سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر سنہ 1429 بیروت لبنان دار الفکر میں چھپی ہے۔ یہ وجہ ہے صحابہ کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، اس کے متعلق بات نہیں کریں گے۔ کیوں بات نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے۔ زید بن ارقم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لعلی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو آپ کے ساتھ صحیح ہو امن کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ سلامتی سے ہوں، جو آپ کے ساتھ لڑائی کرے میرا اس سے لڑائی کا اعلان ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جو آپ کے ساتھ لڑے۔ تو جن لوگ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے مترادف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ واقعاً رسول ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اگر یہ واقعاً حق ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے۔ اب یہ اگر یہ ثابت ہوا تو پھر تو یہ کیا کہیں گے؟ جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ ہم صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے متعلق بات نہیں کریں گے نا۔ وہ تو یہی ہوگا کہ بات کریں گے، جملہ بولیں گے، کیونکہ اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ ان لوگوں کا کفر لازم آتا ہے، اہل جمل کا کفر لازم آتا ہے، اہل صفین کا کفر لازم آتا ہے، ان کا ارتداد لازم آتا ہے، اور ان کے ارتداد سے ان کے مذہب کا بطلان واضح ہے، کالشمس فی رابعۃ النہار، سورج کی طرح واضح ہو جاتا ہے ان کا مذہب کا بطلان، اس لیے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ اصل اس کی دلیل ہے، وَإِلَّا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اگر صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو تو آپ بات نہ کریں، یہ کوئی حدیث نہیں۔ اور جناب بات کرو۔ ایک چیز آپ سے یہ کنفرم کروانی تھی، جب ہم کسی کو مخالف کی کتاب سے کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو مخالف یہ اعتراض کرتا ہے، اس کا آپ نے پہلے جواب بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو مان رہے ہو تو پھر اس پوری بک کو مانو۔ مطلب مسئلہ یہ جب پہلے مناظرے ہوتے تھے یا جب ڈیبیٹ ہوتی تھی، ان کے ہی مذہب کے جو آپس کے علماء تھے پرانے، تو ان میں بھی یہ اصول ہوتا تھا کہ پوری کتاب کو نہیں ماننا، مطلب مخالف کو بس اتنا ہی ماننا ہے کہ جتنا کہ ہماری دلیل کے لیے کافی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے کیا یہ کفار کے درمیان میں بھی یہ اصول ہے؟
کہ مخالف کو جب بھی دینا ہے اس کی کتاب میں سے دینا ہے جواب، اور پلس اس کی پوری کتاب ماننا، یہ کوئی حجت یا دلیل نہیں۔ تو بات تو واضح ہے نا، کیونکہ یہ بھائی عوام فریبی کرتا ہے نا، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہماری پوری سب کتابوں کو مان لو۔ بھائی یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ تم خود اپنی پوری کتابوں کو نہیں مانتے، تمہارے اپنے علماء مثلا کوئی شخص البانی ہے مثلا، وہ نسائی کے کچھ احادیث کو صحیح مانتا ہے، کچھ کو صحیح نہیں مانتا۔ اب یہ تو کوئی البانی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے نسائی کے مثلا 500 حدیث کو قبول کیا تو بقیہ کو بھی تجھے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ایک احمقانہ بات ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں دنیا میں قرآن کے علاوہ، کسی شخص نے کتاب لکھا ہے نا، اگر وہ معصوم نہیں ہے، کسی شخص نے کتاب لکھا ہے تو اگر اس کا ایک جملہ صحیح ہے، لازمی نہیں کہ دوسرا جملہ بھی صحیح ہو۔ اگر آپ نے ایک جملے سے اتفاق کیا تو پورا آخر کتاب تک اس اتفاق کرنا ہوگا۔ یہ تو کوئی اس چیز کا مطالبہ آپ سے نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل بچہ گانا بات ہے۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کوئی آپ کا تھیسس ہے، تھیسس پہ آپ دلیل لے کے آتے ہیں، تو اس کا مطلب اگر فلانی کتاب کا ریفرنس دے دیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کتاب میں جتنی باتیں ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس کتاب کے جن جملوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں، باقی سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ یہ کوئی عقلی دلیل، شرعی دلیل یا کوئی دنیاوی دلیل اس بات پہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کتاب کے مثلا کوئی شعر ہے، شعر کا کتاب ہے، کوئی خبر کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اگر اس کے ایک چیپٹر سے اتفاق کیا تو لازمی ہے کہ سب وہ پورا آپ کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ ایک بکواس بات ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ جزاک اللہ۔ یا علی مدد۔ یہ لوگ ہمیں ہنساتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں شیعوں سے کہ بھائی جماعت عمریہ ہمیں ہنساتے ہیں، ماہ محرم میں ہم نہیں ہنسنا چاہتے، لیکن ان کا جو کامیڈی ہے نا، پورا مذہبی کامیڈی ہے۔ ان کی جو کامیڈی اس کا بے انتہا ہے، یہ جب بھی استدلال کریں وہ کامیڈی بن جاتی ہے۔ تو ہنسی تو ہمیں آتی ہے بار بار، معذرت کرتے ہیں بھائی، کیا کریں۔